بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوج بن عنق کون تھا؟ تاریخ کا لمبا ترین انسان جو طوفان نوح سے بھی بچ نکلا۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پیغمبروں کا سامنا سرکش لوگوں سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو فتح دلوائی۔ بے شک میرا رب سچے لوگوں کا حامی و مددگار ہے۔ ایک ایسا شخص جو نہ بادشاہ تھا نہ کوئی عام شخص، کیونکہ جیسا وجود اس شخص کا تھا اس دنیا میں کسی کا نہ تھا۔ وہ شخص اپنی طاقت اور قد میں پوری دنیا پر پائے جانے والے لوگوں سے مختلف تھا۔ اس شخص کو اوج بن عنق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شخص اگر سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ وہاں موجود اونچے اونچے درخت بھی اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اوج بن عنق صفورہ کا بیٹا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی گئی اور کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کا قد 80 ہاتھ تھا۔ وہ بہت ظالم شخص تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد میں سے عذاب سے بچنے والے لوگوں میں سے تھا۔ قوم عاد کے لوگ قد جسامت میں بہت لمبے تھے اور اوج بن عنق بھی ویسی ہی جسمانی بناوٹ کا مالک تھا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ وہ اتنا لمبا تھا کہ آسمان پر ہاتھ ڈال کر پانی پی لیتا اور سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی نکال لیتا اور سورج کی طرف ہاتھ بڑھا کر بھون کر کھا لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہے تھے تو اوج بن عنق نے لکڑی لا کر دی تھی۔ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو طوفان میں غرق ہونے سے نجات دے دی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس وقت جو ایمان والے تھے وہی اس طوفان سے بچ پائے تھے۔ اوج بن عنق نہ تو ایمان لایا تھا اور نہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا۔ اوج بن عنق کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش کو قتل کیا جب بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں جابر کے نانی لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فتح کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہیں، ان میں سے 12 افراد کو سردار بنا دیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو چنا اور ان کو سردار بنایا۔ وہ 12 سردار کنعان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دو اور کہو کہ یہ مقدس سرزمین ہمیں عطا کی گئی ہے اور اگر وہ انکار کریں تو جنگ کی آگاہی دے دو۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کا سردار اوج بن عنق ہی تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی قد و قامت اور جسامت دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر ان 12 سرداروں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ یہ سرزمین ہمارے حوالے کر دو اور ایمان لے آؤ۔ اوج بن عنق یہ سن کر شدید غصہ ہوا اور سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ انہیں مسل دینا چاہتا تھا لیکن جب اس نے ان سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو ان کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ واپس آ کر ان سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوج بن عنق کے بارے میں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ملک شام کے لوگوں کے سامنے ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ ان کے 12 سرداروں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب پر یقین رکھو۔ وہ قوم کہنے لگی کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانی پر شام کی سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی اور یہ 40 سال تک جنگلوں میں پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اکیلے اوج بن عنق سے جنگ کرنے نکل پڑے۔ اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا اور 10 گز اوپر کی طرف اچھل کر اس کے ٹخنے پر اپنی عصا ماری۔ یہ ضرب کھاتے ہی اوج بن عنق گر کر مر گیا۔ 40 سال تک اوج بن عنق کی لاش زمین پر پڑی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آئے تو اس کا ڈھانچہ اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، جو بہت عرصہ پل کے طور پر کام انجام دیتا رہا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن آن کر دیں۔ جزاک اللہ۔